السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کے درس میں مشہور صحابی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں جب نبوت ملی اور آپ علیہ السلام غار حرا سے اپنے گھر واپس آئے اور جو کچھ ہوا آپ نے اپنے گھر والوں کو بتایا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نابالغ بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں چلتا تھا تو وہاں کے درخت اور پہاڑ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرتے تھے، میں نے وہ سلام سنا ہے۔ علی بن ابی طالب یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہاڑ اور یہ درخت سلام کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، یہ انسان کے نفاق ہونے کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عہد لیا ہے، کیا کہا؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ اے علی، تجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہے، اور تجھ سے وہی شخص نفرت کرے گا، بغض رکھے گا جو حقیقت میں منافق ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس سے میری دوستی ہے علی بھی اس سے دوستی کرے گا، جس سے میری دوستی ہے علی بھی ان سے دوستی کریں گے۔ گویا کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا کہ میرا دوست علی کا دوست ہے اور میرا دشمن علی کا دشمن ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایذا پہنچانا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ نبی کو گالی گلوچ کرنے کے برابر ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دیا، جس نے علی کو برا بھلا کہا، گویا کہ اس نے مجھ کو گالی دیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، گویا نبی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من آذى علیا فقد اذانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ سن 7 ہجری میں جب خیبر کی لڑائی تھی اور خیبر میں یہودی بھاری پڑ رہے تھے، ہر روز مسلمان لڑ رہے تھے لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی، تقریباً 15-17 روز تک یہ جنگ جاری تھی، 15 دن تک یہ جنگ جاری تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک رات یہ کہا کہ میں کل صبح ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں،
اور اللہ اور اس کے رسول سے وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وہ جھنڈا ان کو عطا کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی لڑی اور ان کی قیادت میں اور ان کی سپہ سالاری میں جنگ لڑی گئی، اور یہودی شکست خوردہ ہو گئے، ہار گئے، اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے، اہل بیت کا مطلب یہ ہے نبی کے فیملی میں سے، نبی کے گھرانوں میں سے، نبی کے گھر والوں میں سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دو اعتبار سے رشتہ ہے، ایک تو یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی، چھوٹی بیٹی فاطمہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ تو دو ناحیے سے آپ کی رشتہ داری تھی، ایک تو چچا زاد بھائی اور دوسرا یہ کہ داماد۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت میں آپ کو شامل کیا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آیت نازل ہوئی، اور پھر اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر منگائی اور اس چادر میں علی کو اور فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا۔ تو یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ دو مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فاطمہ کو، حسن اور حسین کو اہل بیت ہونے کا اعزاز اور یہ شرف اور سعادت اور مقام عطا کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو تراب کا لقب دیا ہے۔ حضرت علی کی شادی فاطمہ سے ہوئی۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت علی اور فاطمہ کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی، غصہ ہو گیا، ناراضگی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اپنے گھر سے باہر نکل آئے اور سیدھے جا کے مسجد میں سو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں آئے، پوچھا کہاں ہے علی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، وہ چلے گئے۔ اس سے ایک سبب کیا ملتا ہے؟ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو تو شوہر کو گھر چھوڑ دینا چاہیے، گھر سے نکل جانا چاہیے۔ دونوں ساتھ میں رہیں گے غصے کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں، تو بات آگے بڑھے گی اور بسا اوقات طلاق تک بات چلی جاتی ہے۔ دونوں کے درمیان غصہ ہو تو آدمی گھر سے باہر چلا جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے فاطمہ کے گھر سے روانہ ہوئے اور سیدھے مسجد میں آئے، دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سوئے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت چٹائی اور یہ قالین اور یہ اتنی سہولت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو اپنے داماد کو جگایا اور جگا کر یہ کہا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دیا ابو تراب۔ یہ لقب آپ کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی، جبکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی۔ ابو الحسن ان کی کنیت تھی، اپنی کنیت بدل کر کے ابو تراب لگا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے سے اتنا لگاؤ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، بدر میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور سب سے پہلے میدان میں اترنے والے اور کافروں سے لڑنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کافروں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انصاریوں کو کھڑا کیا تھا، لیکن جب قریش کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، کہا کہ نہیں، ہم کو انصاری سے نہیں لڑنا ہے، ہمیں تو اپنوں سے لڑنا ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کو کھڑا کیا جو آپ کے چچا تھے، علی کو کھڑا کیا جو آپ کے چچا بھائی تھے، اور آپ نے عبیدہ بن حارث کو کھڑا کیا۔ یہ تینوں صحابہ کرام جو مکہ کے تھے اور یہ آپ کے گھر والے تھے، رشتہ دار تھے، اور ان لوگوں کو میدان میں سب سے پہلے اتارا تو سب سے پہلے جنگ میں لڑنے والے، کافروں سے مقابلہ کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل ولید بن عتبہ کو قتل کیا اور جہنم میں داخل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی آپ کو سعادت حاصل ہے،
اور خیبر کی لڑائی میں آپ نے شرکت کی تھی، اور آپ کے ذریعے سے وہ قلعہ فتح ہوا اور جنگ فتح ہوئی، جنگ میں فتح اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اور جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا کہ مدینہ میں وہ امامت کرائیں گے اور وہ مدینہ کو سنبھالیں گے۔ لیکن جب کچھ یہودیوں نے اور کچھ منافقوں نے کچھ چمے گوئی کی اور کچھ باتیں بنائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل گئے، اور تبوک کی لڑائی بھی آپ نے شرکت کی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، نبی کے زمانے میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، ساری لڑائیوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، سب جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مکہ روانہ کیا۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد و پیمان کو لے کر کے اور نبی کی باتوں کو لے کر کے مشرکوں کی جماعتوں کی طرف اور ان کے قبیلوں کی طرف اور ان کے خیموں کی طرف جاتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے، خبردار مشرک کوئی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، آئندہ سال سے کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، اور آئندہ سال خبردار کوئی مشرک حج نہ کرے، اور بیت الحرام میں، مسجد حرام میں، حرم مکی میں کسی کافر کا داخلہ ممکن نہیں ہے، انٹری بند ہے، پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ اعلان کرتے تھے کون؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، کیا پیغام دے کر کے، کیا نصیحت کر کے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، جاؤ مکہ کے آس پاس میں پوری سٹی اور شہر میں کوئی بھی مجسمہ باقی نہ رہے، جتنے بھی اسٹیچو ہیں، جتنے بھی مندر ہیں، جتنے بھی تصویر ہیں، سب کو ختم کر دو، سب کو مٹا دو، سب کو توڑ دو، اور اسی طریقے سے جتنے قبے، مزارات اور قبریں ہیں، یاد رہے پیارے نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کہا تھا، جتنی بھی اونچی قبریں ہیں، پکی قبریں ہیں، سب کو توڑ دو۔ اس کا مطلب تھا کہ قبر کی پوجا ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ قبروں کو اونچا بنایا جاتا تھا۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے کہ آدمی کی قبر پہچانی جائے اور وہ بلند ہو، پختہ ہو، مضبوط ہو، قبے مزارات کی شکل میں ہو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، کہا کہ جاؤ سب کو توڑ دو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی قربانی یہ بھی ہے کہ ہجرت کی رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، جبکہ یہ موقع تھا کہ مشرکین اور کفار قریش اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے، ننگی تلوار لیے کھڑے تھے۔ ایسی نازک گھڑی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانت دینے کا حکم دے دیا، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے۔ یہ امانت ان لوگوں کو دے دینے کے بعد، واپس لوٹانے کے بعد، تب تم مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق، حکم کے مطابق آپ نے ساری امانتوں کو واپس کیا، اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نام لے کر کے جنت کی بشارت دی ہے، نام لے کر کے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ خلیفۃ المسلمین بنے، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں۔ 5 سال تک خلافت کی ذمہ داری ادا کی، اور یہ فتنوں کا دور تھا، لڑائیوں کا دور تھا۔ اس خلافت کے دور میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی سیاسی حالت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور آپس میں بڑی لڑائیاں ہوئی، کبھی حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی، اور کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوئی،
بہرحال ایک بڑا یہ تاریخ کا ایک بڑا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ان سارے مسلمانوں کو معاف کرے گا کیونکہ وہ سب کے سب صحابی تھے. ان کے بارے میں کچھ بولنے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اس نے یہ لڑا، اس نے یہ مارا، یہ قتال کیا، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ زمانہ عطا نہیں کیا. ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہماری تلوار محفوظ ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ ہماری زبان محفوظ رہے ان صحابہ کرام کے حوالے سے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے. جب جنت کی بشارت دی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زبان خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان یہ سیاسی لڑائیاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ سب کو معاف کیا اور سب کو معاف کر دیا ہے. لہذا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، فجر کی نماز. راستے میں عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو شہید کر دیا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید کر دیے گئے اور کوفہ ہی میں آپ کو دفن کیا گیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر سی معلومات تھی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.